الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 ہے اور اگلی آیت بھی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ مکہ میں تھے تو بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ میں آئے تو پھر تقریباً 16-17 مہینے حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور 16-17 مہینہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف دوبارہ اپنا رخ کر لو نماز میں. تو جب مسلمانوں کو دوبارہ حکم ہوا، مدینہ میں تھے، کہ اپنے رخ کو نماز میں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی طرف کرو، نماز تم اس طرح پڑھو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بے وقوف لوگوں میں سے یہ بات کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس قبلے پہ مسلمان پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، اس سے ان کو کس چیز نے ہٹایا؟ کہ اسلام پہ معترض جو ہیں وہ اعتراض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیت اللہ کی طرف اللہ ہے، یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیت المقدس کی طرف اللہ ہے. مشرق و مغرب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جانب اور ہر سمت اور ہر سو ہے، لیکن یہ ایک حکم ہے، ایک حکم کی تعمیل ہے. جب تک حکم ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کرو، ادھر پڑھتے رہے. حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر حکم ہوا کہ دوبارہ اپنا منہ اور اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لو، تو ادھر کر لیا. اصل حکم کی تعمیل ہے. اصل بات یہ دین یہ ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یعنی سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، ہم نے کوئی مصلحت نہیں دیکھنی کہ اس میں کیا مصلحت ہے اور اس میں کیا مصلحت ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، بس ہم نے یہ کرنا ہے. سیدھا راستہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. اب یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دینا، یہ دوسری جگہ پہ بتایا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. جو طالب نہ ہو، ہدایت چاہے نہیں، اس کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت صرف طالب کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب کرتا ہو. اور اللہ تعالیٰ کا اس میں بڑا رحمت کا نظام ہے. ہر چیز میں ایک حد رکھ دی ہے
ایک انسان ہے، اس کی عمر کی ایک حد ہے، جو حد رکھ دی اتنی عمر ہوتی ہے، کسی کی عمر کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ رزق ہے، اس میں بھی حد ہے، اس میں بھی حد ہے، رزق کی بھی تقسیم کر دی ہے، اولاد کی بھی تقسیم کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ رزق کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ، جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اتنی زیادہ روزی کما نہیں پاتے۔ یہ بھی اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ روزی مل جاتی ہے، تقسیم ہے۔ کچھ لوگ زیادہ اولاد ہے، کسی کے پاس اولاد کم ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ کچھ لوگوں کی عمر زیادہ ہے، کچھ لوگوں کی کم ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن ہاں کوشش ہے ان میں سب چیزوں میں، انسان کے لیے اسباب کی جہاں ہے، انسان کوشش کا مکلف ہے۔ رزق ہے تو اس کے لیے کوشش کا مکلف ہے۔ تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہ کرے، کوشش کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، اب جتنی تقسیم ہوگی اتنی مل جائے گی۔ صحت کا خیال رکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ زندگی جتنی ہوگی مل جائے گی، ایسا نہیں، اس کو بھی اسباب کے ساتھ رکھا، اپنی صحت کا، اپنی جان کا تحفظ کرنا اسباب ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کو حکم ہے۔ لیکن جو اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے، پھر وہاں تک بندہ جاتا ہے اسباب کے ساتھ بھی۔ لیکن ہدایت میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہدایت جتنی طلب کر دیں گے، جتنی سچے دل سے اور سچے طریقے سے، اللہ اتنی زیادہ ہدایت دے دے گا۔ یعنی دنیا و آخرت کی حقیقی جو کامیابی ہے وہ ہدایت پہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، انسان کو مل جاتا ہے، لیکن ہر آدمی خربوں کا مالک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہر آدمی خربوں کا مالک ہو جائے۔ لیکن ہدایت میں ہر آدمی کوشش کر کے اللہ کے زیادہ زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور اللہ کو زیادہ زیادہ راضی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کام ہے جس پہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ ہدایت ہے، اور اللہ نے اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی، جتنی طلب کرو گے اتنی مل جائے گی۔ یعنی جو حقیقی کامیابی کا راستہ ہے وہ ہدایت ہے، اور حقیقی کامیابی کے لیے کوئی لمٹ نہیں۔ باقی یہ امتحان ہے، مال بھی، اولاد بھی، زندگی بھی، دنیا کے اسباب، یہ سب چیز امتحان ہے۔ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، یہ لے کے بھی اللہ امتحان لیتا ہے، دے کے بھی امتحان لیتا ہے، یہ ساری چیز امتحان ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، تمہیں خوشیاں دیتے ہیں تو بھی امتحان ہے، خوشی تھوڑی کم ہوتی ہے تو بھی امتحان ہے۔ لیکن جو ہدایت ہے اس میں اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی، جتنی کوشش کرو گے اور جتنی طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ اتنے بڑھتے جاؤ گے، اور اللہ اتنا راضی ہوتا جائے گا تم سے۔ گویا کہ آخرت کے حصول اور ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی اور جنت کے حصول اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ دنیا آخرت میں، اس کے لیے کسی انسان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ جتنی سچی طلب کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دے گا۔ اصل کرنے کا یہ کام ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ اعتراض ذکر کیا کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف انہوں نے منہ کر لیا، تو کس چیز نے ان کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف لے آئے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سیقول السفہاء، ایسے سوال کرنے والوں کو بے وقوف کہا ہے۔ بے وقوف کیوں؟ جو اصل بات کو سمجھتا نہیں اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ دین کو سمجھے نہیں، دین کا مزاج نہیں سمجھے۔ دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کم ماننا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے، بلکہ دین کا مزاج یہ ہے مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کو کم ماننا ہے۔ سیقول السفہاء، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، بے وقوف کہیں گے، یہ بیوقوف بے وقوف کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بے وقوف کس کو بتایا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو ہٹے گا وہ بے وقوف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ملت ہے؟ آپ نے سنا اور پڑھا کہ اللہ کا حکم مانا، خواہ اس میں ان کو کتنا ہی نقصان نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا،
اس میں بنجر میں جا کے اپنی اولاد کو چھوڑانا، یہ بھی انہوں نے حکم مانا. اولاد کے لیے جو بھی حکم آیا مانا. اللہ کو حکم ماننا، خواہ اس میں فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے. امتحان یہی ہے، ملت ابراہیمی یہی ہے. الا من سفہ نفسہ، جو اس سے ہٹے گا وہ بے وقوف ہے. کیونکہ بندگی کا مقصد یہ ہے کہ حکم ماننا. بندگی کا مقصد یہ نہیں کہ مصلحتیں جاننا، اس میں کیا مصلحت ہے. بندگی ہے کہ حکم مانا جائے، یہ ہے اصل. جیسے غلام ہے، غلام زر خرید غلام، ایک زر خرید غلام ہوتا ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ چیز تم نے باہر رکھنی ہے. وہ آقا سے کہ جی اس میں کیا مصلحت ہے. آقا کہے یہ باہر کی چیز اندر رکھنی ہے. وہ کہے جی مجھے مصلحت پتہ چلے تو ایسے کروں گا. غلام کا کام تابعداری کرنا ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ مصلحت پوچھیں. غلام تو چھوٹی چیز ہے، ہم بندے ہو، ہمارا رب مالک و خالق ہے. ہم نے اسے مصلحت نہیں معلوم کرنی، اس کا حکم ہے. بندگی کا تقاضا ہے کہ حکم ماننا ہے. مصلحت اس میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بندے کی عقل چھوٹی ہے اور اللہ کی حکمتیں بہت بڑی ہیں. اس میں دین کا مزاج سمجھایا. آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ دین کا حکم مصلحت کی وجہ سے نہیں ماننا. دین کا حکم اس لیے ماننا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جیسے ایک زندگی کی عام روزمرہ زندگی کی مثال دیتا ہوں. اشارہ ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اشارہ جب سرخ بتی جلتی ہے تو رک جاتے ہیں، اور سبز بتی جلتی ہے تو آگے چل پڑتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے گاڑی کیوں روک لی؟ کیونکہ آگے سرخ بتی جل رہی ہے، سرخ لائٹ جل رہی ہے. گاڑی روکنے کی وجہ سرخ لائٹ جلنا ہے، ایک یہ وجہ ہے. لیکن اس کے پیچھے مصلحت بھی ایک ہے، ایک مصلحت بھی ہے. گاڑی کیوں روکی؟ سرخ لائٹ جل رہی ہے. یہ ایک حکم ہے، یعنی ایک سرکار کا حکم ہے، گورنمنٹ کا حکم ہے، ایک نظام ہے. نظام کو انہوں نے چلانا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے کہ سرخ بتی جلے گی تو آپ نے گاڑی آگے نہیں چلانی، روک دینی ہے. یہ تو حکم آ گیا سامنے، لیکن اس کے پیچھے ایک مصلحت بھی ہے. مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. یہی مصلحت ہے نا، ایکسیڈنٹ نہ ہو. لیکن اگر مصلحت وہاں پہ نہ ہو، مثال کے طور پر سڑک خالی ہو، ادھر سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی، اور آپ سرخ بتی پہ گاڑی نہیں روکیں تو قانون کی روح سے آپ کا چلان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. آپ کی یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ میں نے گاڑی اس لیے نہیں روکی کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی ٹریفک نہیں تھی اور میں نے گاڑی آگے چلا دی کیونکہ مصلحت یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، میں نے گاڑی آگے چلا دی. اس بات پہ آپ کا چلان معاف قانون کی روح سے نہیں ہوگا. کہا جائے گا کہ سرخ بتی آپ نے روکنی ہے گاڑی، خواہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے یا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ ماننا ہے. اس میں مصلحت ہمیں موجود ہو یا نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی سود سے تو بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن آج کل کی سود سے تو بڑی ترقی ہو رہی ہے، یہ تو ایک انسانی سوچ ہے، ترقی پھر بھی نہیں ہے. بہرحال ایک انسان کی سوچ ہو. اب تو یہ سود ہے، اس سے تو بڑا ہی ترقی ہوتی ہے، لہذا اب تو سود حرام نہیں ہونا چاہیے. تو سود کے حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ترقی ہے یا تنزل ہے. سود کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا. بس انسان اللہ کے حکموں میں کوئی مصلحت دیکھے، اللہ نے فلانا حکم منع کیا، یہ مصلحت ہے. اب یہ نہیں، مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ شراب تو اللہ نے حرام کیا کہ اس سے نشہ آتا ہے اور نشے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، میں تو 1-2 قطرے شراب پیتا ہوں تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں. تو اس کے لیے 1-2 قطرے بھی جائز نہیں ہے. جہاں 1 بوتل پینا حرام ہے وہاں 1-2 قطرے پینا بھی حرام ہے. یہاں حرام مصلحت کی وجہ سے نہیں ہے، مصلحت نے بلکہ حرام اللہ کے حکم کی وجہ سے. حرام کس وجہ سے؟ حکم کی وجہ سے. اسی طرح اور کوئی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں اللہ نے بے حیائی سے منع کیا ہے، اللہ نے اور گناہوں سے منع کیے، بے شمار اس کے حکم ہیں.
اس کے بڑے احکامات ہیں. ان احکامات کو اس لیے نہیں ماننا کہ اس میں اللہ کی یہ مصلحت ہے, اب یہ مصلحت نہیں ہے, لہذا اب آج کے دور کا تقاضا یہ ہے, یہ حکم تو پچھلے زمانے کے لیے تھا. یہ کچھ لوگوں کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے جب ان کو دین کی صحیح سمجھ نہ ہو. دین کا مزاج یہ ہے کہ مصلحتوں کی وجہ سے حکم نہیں ماننا, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, بندگی اس کا نام ہے کہ حکم ماننا ہے, مصلحت کی وجہ سے نہیں ماننا. اگر کوئی شخص کہے کہ پردہ تو پہلے دور کے لیے تھا, اب تو وقت اور حالات بدل گئے ہیں, اب اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے تو جس طرح یورپ اور مغربی اقوام میں بے پردگی و بے حیائی وہ ساری چیز اپنانی ہوگی, یہ مصلحت نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے. کسی چیز کو بھی مصلحت کی وجہ سے نہیں کیا جائے گا, حکم ہے. اس لیے فرمایا یہ دین کا مزاج ہے, سمجھنا ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے. اب بعض لوگ آج کل کہتے ہیں کہ فلاں سنت میں یہ سائنس نے فائدہ بتایا, اس لیے سنت بڑی اہم ہے. میں کہتا ہوں اگر ساری دنیا کی سائنس مل کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بشرطے کہ ثابت شدہ ہو, علمی طور پہ ثابت ہو, واقعی ثابت ہو کہ آپ کی سنت ہے, ایسی نہیں کہ کہیں سے آپ نے پڑھ لیا, آپ کی سنت ہے, ثابت ہے, اور ساری دنیا کی سائنس مل کے کہہ دیں کہ اس سے نقصان ہے, تو آپ سنت کو چھوڑیں گے کہ اپنائیں گے؟ اپنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھنا, اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھنا. ایک دوسری یہ چیز سمجھنی ہے کہ ساری دنیا کی عقلیں کم ہیں, اللہ کا حکم اوپر ہے. آج انسان اور ساری دنیا کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں نقصان ہے, ہو سکتا ہے 100 سال بعد وہ کہیں کہ اس میں فائدہ ہے. انسانی سوچ ہے, یہ سائنس ہے. 100 سال پہلے اور نظریہ تھا, آج اور نظریہ. تو ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کو بھی کسی سائنسی فائدے کی وجہ سے نہیں ماننا. سائنس کہتی ہے کہ فلاں چیز میں فائدہ ہے سنت کا, میں کہتا ہوں اگر سائنس کہتی ہے نقصان ہے تب بھی ماننا ہے, تب بھی عمل کرنا ہے. بندگی کس کا نام ہے؟ بندگی اسی کا نام ہے, اسی کا نام بندگی ہے. تو اس لیے اللہ کے جو حکم ہیں وہ کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں, اس کا حکم ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کیا. اصل اللہ کا حکم اس لیے ہے کہ حکم آ گیا, اس لیے ماننا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے, ایسی یہ ہدایت ہے. اصل چیز دین یہ ہے اصل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک معتدل امت بنایا, اس امت کو معتدل امت بنایا. امتم وسطا, وسطا کا مطلب معتدل بھی ہے, بہترین بھی ہے. جو چیز معتدل ہو وہی بہترین ہوتی ہے. یہ امت بہترین بھی ہے, یہ امت معتدل بھی ہے. اس امت کے اندر اعتدال ہے. اعتدال کیا ہے؟ اس امت میں افراط اور تفریط نہیں ہے کہ کوئی چیز حد سے بڑی ہوئی ہے, کوئی چیز حد سے کم ہے. ہر چیز میں اعتدال ہے, عقیدے میں بھی, عبادات میں بھی, معاشرت میں بھی, معیشت میں, ہر چیز اس امت کی معتدل ہے. پہلے ایسے نہیں تھا. مثال کے طور پر عقیدے میں دیکھ لیں, یہودی انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو قتل کیا, نبیوں کو قتل کیا. قرآن نے خود کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, نبیوں کو قتل کیا ناحق. قرآن اس بات کا شاہد ہے. نبیوں سے دشمنی کی, نبیوں کا استہزاء کیا, تمسخر کیا یہودیوں نے. وہ ایک حد سے آگے بڑھ گئے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے نبی کی اتنی تعظیم کرنا شروع کر دی کہ نبی کو خدا بنا دیا. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ خدا کا شریک بنا دیا, بیٹا بنا دیا. تو بیٹا پھر سلطنت میں شریک ہوتا ہے نا, باپ کا شریک بنا دیا. اور یہود نے توہین کی کہ نبیوں کو قتل کر ڈالا. یہ امت وسطا ہے, یہ معتدل امت ہے. اس نے ایسا نہیں کیا, نبی کی توہین بھی نہیں کی اور ادب بھی انتہائی کیا, لیکن سارے ادب کے باوجود نبی کو خدا نہیں بنایا, نبی کو اللہ کا بندہ ہی سمجھا. ایسا ہی ہے نا, ساری امت کا یہ عقیدہ ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں.
بندے ہونے کے قرار پہلے ہیں. یہ نہیں کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ہو گئے یا خدائی میں شامل ہو گئے, نہیں, بندے ہیں. تمام تر مرتبے اور تمام تر عظمتوں کے باوجود بہرحال وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, وہ خالق نہیں ہیں, وہ اس کی خدائی کے شریک نہیں ہیں بلکہ اس کے بندے ہیں, عبد. عیسائیوں نے کیا کیا؟ خدا کا شریک ٹھہرا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے اتنا مت بڑھاؤ جتنا کہ عیسائیوں نے بڑھایا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. فرمایا انما انا عبدہ و رسولہ, میں اس کا بندہ اور رسول ہوں. ایسا نہیں کرنا کہ مجھے بڑھا کے خدائی شریک بنا لینا, ایسا نہیں, ایسا منع کیا. تو اس امت نے ایسے ہی کیا, تعظیم کی, انتہائی تعظیم, لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول سمجھتی ہیں, خدا کا شریک نہیں سمجھتے. تعظیم اتنی ہے. اور یہ تعظیم اس لیے نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اس لیے نہیں کہ کسی بڑے کی تعظیم کی جاتی ہے. یہ تعظیم ایسی نہیں ہے جیسے اب دنیا میں کسی بڑے آدمی کی, محترم آدمی کی تعظیم و ادب کرتے ہیں, ایسا نہیں. آپ کی وہ تعظیم ہے جو اللہ کا حکم ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے نبی کی تعظیم کرو, اس نبی کو بہت بڑا اور مرتبے والا سمجھو. یہ تعظیم مسلمانوں پہ لازم ہے, اللہ کا حکم ہے. ایک اعزازی بات نہیں, یہ ایمان کا حصہ ہے. اعزازی بات نہیں, اخلاقی بات نہیں. نبی کی تعظیم, نبی کی تعظیم اخلاقی اور اعزازی بات نہیں, نبی کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے. ایمان نہیں مکمل ہوتا جب تک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو, جس طرح اللہ نے حکم دیا. چنانچہ خود اللہ نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایمان والو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایسے اونچا مت بولو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. منع کر دیا. اب جو منع کیا, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونچا بولنا ایک ہے استہزاء کے لیے, آپ کی توہین کے لیے, وہ تو کفر ہے. لیکن ایک ہے مسلمان, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو حکم دیا, یا ایھا الذین, اے ایمان والو, اپنی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. ایمان والوں, تو ایمان والا تو نبی کی توہین کی سوچ ہی نہیں سکتا نا. یہ آواز اونچی کرنا توہین سے نہیں ہے. ویسے ہی فرمایا اگر تم نے نبی سے توہین, تو ایمان والا کر ہی نہیں سکتا. خطاب ایمان والوں کے, نبی کی آواز, نبی سے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو, یہ توہین کے بغیر ہے. اگر توہین کے بغیر بھی تم نے اپنی آواز اونچی کی, ان تحبط اعمالکم, تمہارے عمل اللہ ضائع کر دے گا. یہ گناہ نہیں ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. اب دیکھیں, اللہ نے خود حکم دیا نبی کی تعظیم کا. تعظیم اتنی ہے ایمان والوں کی. اور ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس, ان کی آواز اونچی تھی. بعض لوگوں کی آواز اونچی ہوتی, ان کی بہت اونچی آواز تھی, بہت اونچی. اپنی قوم میں بھی تقریر کرتے تھے, بہت اونچی آواز تھی, فطری طور پہ اونچی آواز تھی. جب یہ آیت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا, گھر بیٹھ گئے اور رونے لگے. حدیث میں آتا ہے رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی مجلس میں نہیں آئے. آپ نے فرمایا کدھر گیا ثابت؟ صحابی کو بھیجا تو وہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں. کہا میں تو دوزخی ہوں, کہ میری تو آواز اونچی ہے, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں تمہارے عملوں کو ضائع کر دوں گا. میں تو دوزخی ہوں, جب سے آیت اتری ہے میں گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہوں. اللہ اکبر, اتنا ادب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بتایا, اس صحابی نے, اب فرمایا نہیں, اس کو کہو تو جنتی ہے, تو دوزخی نہیں ہے, تیرے تو اختیار میں نہیں ہے, تمہارے تو بس میں نہیں ہے. یہ صحابہ کے اندر اتنا ادب ہے, اور صحابہ نہیں سب ایمان والوں کو بتایا ہے, ادب اتنا ہے. اور یہ حکم آپ کی زندگی میں نہیں, زندگی کے بعد بھی ہے. آپ کی قبر مبارک کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہ بات صراحت کی علماء نے کہ وہاں جا کے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی, قبر مبارک میں بھی. اور یہاں تک کہ قبر مبارک کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر بھی اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, صرف جو امام خطبہ دے
وہ درس دیتے ہوئے تو ایک ضروری چیز ہے، احکامات دین ہے. یہ اذان ہوتی ہے وہ احکامات دین ہے، نماز ہوتی ہے احکامات دین ہے. اس کے علاوہ اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شخصوں کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں اونچا بول رہے ہیں. فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ کے ہو؟ ان کا مدینہ کے نہیں ہیں. کہ اچھا اگر تم مدینہ کے ہوتے تم کو سزا دیتا کیونکہ تم نے احکامات سیکھ لیے ہیں، لیکن تم دیہات سے آئے ہو تو تمہیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ترفعون اصواتکم فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی آوازوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچا کر رہے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے. ادب یہ ہے، ادب یہ ہے، یہ آپ کی ذات کا بھی ادب ہے، زندگی میں بعد بھی ہے. اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب آپ کا ارشاد سنایا جا رہا ہو وہاں بھی ادب ہے. جب آپ کا ارشاد سنایا جا رہا ہو اس کا بھی ادب ہے. تو آپ سے ذات سے متعلق اسی طرح ہی ادب ہے، اسی طرح ہی ادب ہے. تو ادب اتنا ہے صحابہ میں، اور سب ایمان والوں کو حکم ہے، سب ایمان والوں کو. لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا شریک نہیں بنایا، خدائی میں شریک نہیں، بلکہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں. یہ امت وسط ہے، معتدل امت ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں، احکامات میں. پہلے عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. ان میں رہبان تھے. رہبان کن کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی جائز لذتوں کو چھوڑ دیا اور جھونپڑیوں میں اور پہاڑوں میں اور دور جا کے ریگستانوں میں رہنے لگے. جو جائز لذتیں وہ بھی چھوڑ دیں تاکہ اللہ کا قرب پائیں. اس امت نے ایسے کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر دیا. نہیں، ایسی اجازت نہیں ہے. صحابہ تھے، بعض صحابہ آپس میں بات کرنے لگے. کہ صحابی کہنے لگے میں تو کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ رات کو اٹھ کے عبادت کروں گا. دوسرے کہنے لگے میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، یعنی اللہ کی عبادت میں اتنے لگ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا تم نے یہ بات کہی ہے؟ ہمیں ایسے مت کرو. میرا طریقہ کیا ہے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ تم کو میں نکاح نہیں کرتا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ دین اعتدال والا ہے، اس میں جتنی بھی جائز انسان کی ضروریات ہیں اس ساری کا خیال رکھا گیا اور ان ساری کو جائز طریقوں سے اپنا کے اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کی جائز نعمتوں کو چھوڑنا نہیں، منع ہے، اس کو حرام کر رہا میں، میرا یہ طریقہ نہیں ہے. سب جائز نعمتوں کو اعتدال کی امت وسط ہے، معتدل امت ہے. صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہمیں رہبانیت کی اجازت دیں. رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا اور گوشوں میں اور پہاڑوں میں جا کے اور غاروں میں جا کے بندگی کرنے لگے، ہم بھی اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں، اس کی اجازت دے دیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، اگر تم اس کی وہ روحانی ترقی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ بتایا. سبحان اللہ، کیسا زبردست طریقہ ہے. اس امت پہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. فرمایا ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ فی انتظار الصلاۃ. میری امت کی رہبانیت یہ ہے، یعنی جو ان راہبوں نے دنیا کی لذتیں چھوڑ کے غاروں میں بیٹھ کے جو روحانیت حاصل کی، اگر تم وہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسجد میں آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھ جاؤ. اس انتظار میں جتنی گھڑیاں تم بیٹھے رہو گے، جتنا زیادہ وقت بیٹھے رہو گے اس میں تمہیں وہ رہبانیت والی وہ روحانیت ساری مل جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی آسانی کر دی. یہاں بھی ایک بات یہاں ایک چیز سمجھنی ہے. ہمارے یہاں لوگ اس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں. مسجدوں میں اکثر پریشانی رہتی ہے کہ امام صاحب کو نماز کا وقت ہوتا ہے نا، ایک آدھا منٹ ناپ رہے ہوتے ہیں. آدھا منٹ رہ گیا، 1 منٹ رہ گیا، آدھا منٹ اوپر ہو گیا، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور گھڑی پہ ٹائم پورا ہو جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عام طور پہ مسجدوں میں ہو گیا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اور مسجدوں میں اب یہ بھی ہو گیا کہ جو گھڑی ہوتی ہے نا وہ ٹائم پہ ٹیں کرتی ہے، ٹیں، جب ٹیں ہو جاتی ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام صاحب بے شک وضو کر رہے ہوں، صف کی صف کھڑی ہو جاتی ہے، تو ان کا امام ٹیں ہے، ان کا امام وہ نہیں ہے جو ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا اس وقت تک کھڑے مت ہو، لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھو میں آ رہا ہوں اس وقت تک کھڑے نہ ہو۔ اب یہ گھڑیوں کی ٹی ٹی کی وجہ سے یہ سنت خراب ہو رہی ہے۔ ڈسپلن ہے، ادب ہے، جیسے نماز میں آپ امام سے پہلے سر نہیں اٹھاتے، حرام ہے، بہت بڑی وعید ہے، آگے نہیں، اسی طرح امام کے آنے سے پہلے کھڑے بھی نہ ہو، حکم ہے۔ اب اس کا خرابی کیا ہے؟ یہ ایک فطری چیز نہیں ہے۔ اب ہم اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، ہمارے پاکستان میں تقریباً اس طرح ہے کہ گھڑیوں پہ ٹائم ہوتا ہے کہ جماعت کا وقت، مثال کے طور پہ جماعت کا وقت 8 بجے، اب 8 بج جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں مسجدوں میں اسی طرح ہی ہے۔ اب عرب ممالک میں اب چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، امارات میں چلے جائیں، وہاں نماز کا فکس وقت نہیں ہے، نماز کا فکس وقت نہیں ہے کہ 8 بجے نماز ہوگی، اذان کا فکس وقت ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اذان کا، یعنی آپ سعودیہ میں صرف حرمین میں نہیں، باقی شہروں میں بھی چلے جائیں، آپ مسجدوں میں نماز، ہم امارات میں چلے جائیں، کیا کہ اذان کا وقت ہے مثال کے طور پہ 8 بجے اذان کا وقت لکھا ہوگا، اذان کا وقت ہی وہ جو وقت ہوگا نا عشاء کا، وہ اذان کا وقت ہوتا ہے۔ 8 بجے لکھے ہیں تو 8 بجے اذان ہوتی ہے۔ اس کے بعد جماعت کا وقت نہیں لکھا، جماعت کا وقت پھر ایک اندازہ ہوتا ہے، وہاں کے نمازیوں سے پوچھیں، اگر 8 لکھا ہے تو 8 کا مطلب ہے کہ 8 بجے عشاء کی اذان ہوگی۔ اب چلے جائیں، ویزا لیں، چلے جائیں، جاتے ہیں آپ امارات میں، سعودیہ میں، شہروں میں چلے جائیں، تو 8 بجے کا مطلب ہے کہ 8 بجے اذان ہونی ہے۔ اب اس کے بعد جماعت کا وقت وہاں کے نمازیوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد 10 منٹ بعد، 11 منٹ بعد، 12 منٹ بعد، 13 منٹ بعد، 9 منٹ بعد تقریباً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، پھر ایک ڈسپلن قائم رہتا ہے۔ حتیٰ کہ سعودیہ کے اندر یعنی بعض دفعہ بعض جگہوں کاروبار بھی بند ہو جاتے ہیں، پہلے ابو ظبی میں بھی ہوتا تھا، کاروبار بند ہو جاتے تھے، وہاں بھی ایسے ہی تھا۔ خیر اب تو لیکن ترتیب یہ ہے کہ اذان کا وقت مقرر ہے، جماعت کا منٹوں کے حساب سے نہیں، کیونکہ منٹوں کے حساب سے مقرر کریں تو ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب نہیں ہے، امام صاحب نہیں ہے، اکثر مسجدوں میں پریشانی رہتی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ امام ایک منٹ اور سیکنڈ کی پابندی نہیں کر سکتے، نماز کے لیے وضو ہے، طہارت ہے، 5 وقت کی پابندی ہے، کہیں آنا ہے، کہیں جانا ہے، اور یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، شور شرابہ شروع کر دیں۔ یہ بہت لوگ پریشان رہتے ہیں، ہم نے تو لکھ کے لگایا، لوگ ادھر سے آ کے فوٹو، میں نے دیکھا سیالکوٹ سے بندہ ہے ادھر سے فوٹو لے رہے ہیں، ہماری مسجد میں پریشانی رہتی ہے کہ امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے، آدھا منٹ لیٹ ہو گئے۔ یہ فطری چیز نہیں ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز کے انتظار میں بیٹھے رہو گے، 2 منٹ اوپر ہو گئے، 3 منٹ اوپر ہو گئے، 1 منٹ اوپر ہو گیا، تمہیں اللہ تعالی روحانیت میں وہ ترقی دے گا جو ان راہبوں نے دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ کے اور غاروں میں بیٹھ کے روحانی ترقی حاصل کی ہے۔ تم نماز کے انتظار میں بیٹھ کے وہ روحانی ترقی حاصل کر لو گے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ امت وسط ہے، یہ معتدل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا دے رہا ہے کہ باقی دنیا کے سارے جائز کام کرو لیکن اس طرح روحانی ترقی حاصل کرو۔ انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔